وہ جناب ابو بکر کے پاس خود بھی گئی ہیں، اور جب پہلی دفعہ ان کا مطالبہ نہیں مانا گیا، تسلیم نہیں کیا گیا، ان کے حق کو نہیں مانا گیا، گواہ مانگے گئے، ان سے پوچھا گیا کہ اس پہ تمہارے کون کون تمہارے پاس گواہ ہے، اور حدیث پیش کی گئی، تو پھر سیدہ واپس آ گئی۔ سیدہ علیہ السلام نے وہاں پہ جوابات دیے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، لیکن سیدہ واپس آ گئی۔ پھر امام علی کو بھی بھیجا، سیدنا عباس کو بھی بھیجا گیا۔ یہ دونوں باتیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ اب انکار کرو بخاری کا، کہہ دو کہ جی یہ بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ نہیں بلکہ اغلط الکتب بعد کتاب اللہ ہے، کہہ دو۔ روافظ کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور جو بھی رفض کی روش پر چلتا ہے وہ اسی طرح جھوٹ کا سہارا لے کر چلتا ہے۔ تو ایک تقیہ باز رافضی مسئلہ باغ فدق پر بات کرتے ہوئے اس نے جھوٹ کا سہارا لیا اور یوں کہا کہ صحیح بخاری کے اندر 2 روایتیں موجود ہیں، اور ان 2 روایتوں کے اندر یہ بیان ہے کہ سیدہ پاک حضرت فاطمہ الزہرا جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں 2 مرتبہ گئی ہیں۔ ایک مرتبہ اس لیے گئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ باغ فدق مجھے سرکار دو عالم نے ہبہ کر دیا تھا، اور اس بات پر حضرت سیدہ پاک نے گواہیاں بھی پیش کی تھیں، لیکن جناب صدیق اکبر نے کسی گواہ کی گواہی قبول نہ کی اور رد کر دیا۔ اور دوسری مرتبہ اس لیے گئی تھی کہ جناب سیدہ پاک اپنے وراثت کے مطالبے کے لیے۔ تو تقیہ باز رافضی کہنا چاہتا ہے کہ سیدہ پاک حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں 2 مرتبہ گئی ہیں، ایک مرتبہ باغ کے ہبہ کے حوالے سے کہ یہ مجھے ہبہ تھا مطالبہ کے لیے گئی ہیں، اور دوسری مرتبہ وراثت کے مطالبے سے۔ تو تقیہ باز کا اس طرح کی باتیں کر کے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع کرنا ہے اور گستاخی کرنے کا اس کا ارادہ ہے، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کرنا چاہتا ہے۔ تو اب اس نے 2 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سیدہ پاک اپنے ہبہ کا یعنی باغ فدق انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کیا تھا، اس ہبہ کا مطالبہ کرنے کے لیے گئی تھی، اور سیدہ پاک نے گواہ بھی پیش کیے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بھی انہیں ہبہ ملا ہے، اس بات پر گواہ بھی پیش کیے، لیکن جناب صدیق اکبر نے رد کر دی۔ تو اس بات پر واضح بیان کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری اول سے لے کر آخر تک اس طرح کی کوئی ایک روایت تقیہ باز رافضی نہیں دکھا سکتا جس میں یہ بات موجود ہو کہ حضرت محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ پاک کو باغ ہبہ کیا تھا، اور بلکہ ائمہ اہل سنت نے اور ہمارے فاضل علماء کرام نے واضح اس بات کی تردید کی ہے اور سخت مذمت کی ہے، اور سخت واضح لفظوں میں کہا ہے کہ یہ بات من گھڑت ہے اور یہ گھڑی ہوئی بات ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ کرام نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ اس طرح کی روایت کا کوئی اصل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے چند ایک حوالے میں اسی بات پر پیش کرتا ہوں کہ ہبہ باغ فدق کے حوالے سے کہ یہ روایت من گھڑت ہے۔ علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری جلد نمبر 15 صفحہ 28 پر لکھتے ہیں کہ قلت ھذا لا اصل لہ، یہ وہ بات ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی ہبہ باغ فدق کا جو مطالبہ کیا گیا اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ولا یثبت بھی روایہ، اس کے اندر کوئی روایت ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ یہ باغ فدق مجھے ہبہ کیا گیا ہے اور مجھے دیا جائے۔ انما هو امر مفتعل لا یثبت، یہ وہ امر ہے جو من گھڑت ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ ہی ثابت ہے۔ اسی طرح امام ذہبی نے میزان ابدال جلد نمبر 5 صفحہ 165 پر لکھتے ہیں قلت ھذا باطل، میں کہتا ہوں یہ باطل ہے کہ حضرت سیدہ پاک نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ باغ فدق مجھے ہبہ کیا گیا تھا، یہ جو رافضی کہہ رہا ہے، یہ تقیہ باز رافضی،
اور پھر آگے کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ وَقَعَ ذَلِكَ، اگر واقعی میں انہیں ہبا تھا اور انہوں نے پھر مطالبہ کیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لما جاءت فاطمہ، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئے ہوں اور تطلب شیئا، اس چیز کو طلب کریں، ہوا فی حوزہا و ملکہا، جو ان کے ملک میں ہو، جو چیز پہلے سے ان کی ہے اس کا مطالبہ کرنے کا کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور اسی طرح تحفہ اثنا عشرہ صفحہ 277 پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در کتب اہل سنت اصلا موجود نہیں، یعنی یہ روایت بالکل اہل سنت کی کتاب میں موجود نہیں ہے، محض از مفتریات شیعہ است، یہ شیعوں کی مفتریات سے ہے، یعنی شیعوں کی من گھڑت باتیں ہیں، اس کا کوئی اہل سنت کے نزدیک ثبوت نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ تقیہ باز رافضی نے کہا تھا کہ ہبا تھا باغ فدق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبا کیا تھا، تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کی کوئی اثر نہیں ہے دین کے اندر اور ائمہ کرام نے اس کی سخت تردید کی ہے، اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ یہ وراثت تھی اور سیدہ پاک وراثت کے مطالبے کے لیے گئی تھی، تو جس طرح سیدہ پاک نے وراثت کا مطالبہ کیا تھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے، اسی طرح ازواج مطہرات نے بھی مطالبہ کیا تھا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی جواب دیا تھا، اور اس جواب کو میں سامنے آپ کے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کو صحیح بخاری میں بھی بیان کیا گیا ہے، اہل سنت میں بیان کیا ہے، اور شیعہ ان کے حضرات نے بھی اس کو واضح لفظوں میں بیان کیا ہے الاصول من الکافی کے اندر، جو کہ ان کے بقول امام الغیب نے کہا ہے کہ الکافی کافی لی شیعتنا، کے اصول کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ اب اس کو میں تو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حضرت صدیق اکبر سے جب سیدہ پاک نے مطالبہ کیا تھا اس کا وراثت کا، اور باقی ازواجات مطہرات نے بھی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے سب کو ایک ہی جواب دیا تھا، وہ جواب آپ سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اصول کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 اور 18 پر یہ دو حدیثیں ذکر کی گئی ہیں، اور وہ حدیثیں کیا ہیں؟ اس حدیث کو بیان کرنے والے امام جعفر الصادق ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک علماء کرام یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور بے شک انبیاء کرام دینار اور درہم کے وارث نہیں بناتے، ولیکن ورثوا العلم، بلکہ انبیاء کرام اگر وراثت بناتے ہیں، وارث بناتے ہیں تو وہ علم کا بناتے ہیں، فمن اخذ منہ اخذ بحظ وافر، اور جس نے علم سے کچھ حصہ لے لیا تو اس نے نبیوں کی وراثت سے حظ وافر یعنی بہت سا حصہ لے لیا ہے۔ تو یہ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث پاک کو سنا کر جواب دیا تھا کہ نبیوں کی وراثت مال و متاع نہیں ہوتی بلکہ علم ہوتا ہے۔ یہی جواب حضرت صدیق اکبر نے ازواج مطہرات کو بھی دیا تھا اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی۔ الغرض آپ نے دونوں باتوں کو واضح سمجھ لیا ہے کہ نہ ہی ہبہ والی بات ہوئی اور وراثت پر جو بات ہوئی تو اس کا جو جواب ملا وہ بھی آپ نے سن لیا۔ باقی تقیہ باز رافضی نہ باز آئے ہیں نہ آئیں گے، انہوں نے اسی طرح جھوٹ موٹ کا سہارا لے کر سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو ہدایت عطا فرمائے اور ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔